رمضان کے مہینے میں مسلمان ہر روز صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے دوران ہر قسم کے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، جو کہ انسانی جسم میں بہت سی مثبت تبدیلیاں لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزے رب تعالیٰ کی خوشنودی اور نیکیاں حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کے کچھ فوائد ہمارے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ روزوں کے بے انتہا فوائد کو دیکھتے ہوئے اب غیر مسلم بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور یورپ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ٹرینڈ اب بہت تیزی سے زور پکڑ رہا ہے، جس میں یورپ کے لوگ ہفتے میں 5 دن کھاتے ہیں اور 2 دن روزہ رکھتے ہیں، تاکہ ان کے جسم میں کئی بیماریوں کے امکانات ختم ہو سکیں۔ ہفتے میں 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے، ہم یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سٹیج 1، پہلے چند دنوں کے روزے میں روزے داروں کا بلڈ پریشر، شوگر لیول گر جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور جسم اپنی صفائی کا کام سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پہلے کچھ دن بہت سخت ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کو کمزوری اور سر درد ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک لگنا ایک بہت عام سی بات ہے۔ جسم کے زہریلے مواد اس سٹیج میں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا یا زبان پر مواد کا جمع ہونا ایک عام سی بات ہے۔ سٹیج 2، اگلے چند دنوں میں جسم کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے اور ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم تب آرام کر سکتا ہے۔ جو نظام سارا سال کھانے کو ہضم کرنے میں لگا ہوتا تھا، اب بالآخر اس کو آرام ملا ہے اور جسم کو صاف کرنے کا پروسیس ابھی بھی چل رہا ہے۔ جسم کے وائٹ بلڈ سیلز اب زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی دوران جسم کے تمام آرگنز نے اپنے آپ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی رمضان ایک بہت اچھا موقع ہے کہ جس میں جسم کے تمام اعضاء کو کچھ دن کے لیے آرام مل جاتا ہے۔ لوگ سارا سال اپنی خوراک میں بے احتیاطی کرتے ہیں، جس سے جسم میں چربی پیدا ہوتی ہے اور وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ لہٰذا اب روزے رکھنے سے جسم کی اضافی چربی بھی پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور چربی گلوکوز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سٹیج 3 میں اب جسم کا انرجی لیول بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اب دماغ مزید ایکٹیو ہو چکا ہے اور اب جسم نے بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ اس سٹیج میں جسم کا ہیلنگ پروسیس پہلے سے کئی گنا زیادہ تیز ہو چکا ہے، اور جسم کے تمام ایسے سیلز اور اعضاء جو ڈیمیج ہو چکے تھے، یہ اب اپنے آپ کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ اب ہمارے کڈنی، لیور، لنگز اور سکن کے سیلز، ہر چیز ریپیئر ہو رہی ہے۔ اب جسم بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، اور جسم کا قوت مدافعت کا سسٹم بھی سٹرونگ ہو چکا ہے۔ 18 سے 20ویں روزے کے بعد سٹیج 4 کا آغاز ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اب جسم کو روزوں کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ اب روزے رکھنے سے جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جسم اب زیادہ انرجیٹک ہو چکا ہے اور اب خود کو زیادہ صحت مند محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو چکی ہے، سانس میں بھی تازگی آ چکی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی بھی مرمت ہو چکی ہے، تمام فالتو چربی اور فاسد مادے بھی خارج ہو چکے ہیں، اور تمام نالیاں اور آنتیں اب اندر سے بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ آپ کا جسم ان آخری روزوں میں اپنی پوری پاور کے ساتھ چل رہا ہے۔ دماغ اور یادداشت بھی اب پہلے سے تیز ہو چکے ہیں، آپ کی سوچ اور توجہ کا مرکوز کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ چکی ہے، اور جسم آخری روزوں کی برکات کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک دم ایکٹیو اور بالکل نئے جیسا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے اختتام تک پورا جسم ایک بالکل نئے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو اندر سے صحت مند اور بالکل ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ چند وہ فوائد ہیں جو رمضان کے مہینے کے دوران ہمارے جسم میں واقع ہوتے ہیں، لیکن روزوں کے دینی اور روحانی فوائد بھی ہیں، جو ان سب سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔